اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ میں ایک ایسی کتاب موجود ہے جسے صدیوں تک دنیا سے چھپایا گیا کیونکہ اس میں فرشتوں دیو قامت مخلوق اور انسانیت کی تباہی کا راز لکھا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی نہیں بلکہ اس دنیا کی ہے جو طوفان نو سے پہلے موجود تھی۔ رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ صحرا کی بے انتہا وسعت پر سیاہ بادل اس طرح منڈلا رہے تھے جیسے آسمان خود کسی خوفناک راز کو چھپا رہا ہو۔ دور کہیں بجلی چمکتی اور چند لمحوں کے لیے ریت کے ٹیلے نیلے اور سفید نور میں ڈوب جاتے، پھر سب کچھ دوبارہ تاریکی میں گم ہو جاتا۔ تیز ہوا قدیم کھنڈرات کے درمیان سیٹی بجاتی گزرتی تھی۔ صدیوں پرانے پتھر، ٹوٹے ہوئے ستون اور ریت کے نیچے دبی ایک ایسی تاریخ جسے انسان بھلا چپکا تھا۔ وہ غار عام نہیں تھی، اس کی تاریکی میں ایک ایسی کہانی دفن تھی جسے کبھی دنیا سے مٹا دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں تھی، یہ ایک انتباہ تھا، ایک راز، ایک ایسی تاریخ جو شاید انسانیت کبھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ صدیوں پہلے مذہبی دنیا میں ایک ایسی تحریر موجود تھی جس سے لوگ خوفزدہ تھے۔ چرچ کے علماء اسے خطرناک سمجھتے تھے، بعض نے اسے ممنوع قرار دیا، کچھ نے اسے جھوٹ کہا اور کچھ نے اسے ہمیشہ کے لیے چھپا دینا ہی بہتر سمجھا۔ لیکن راز ہمیشہ دفن نہیں رہتے۔ 1947 میں ڈیڈ سی کے قریب ایک نوجوان چرواہا اپنی کھوئی ہوئی بکری تلاش کرتے ہوئے ایک غار کے پاس پہنچا۔ اس نے بے دھیانی میں ایک پتھر غار کے اندر پھینکا۔ چند لمحے بعد ایک گھڑا ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ معمولی آواز نہیں تھی، وہ تاریخ کے دروازے کھلنے کی آواز تھی۔ جب لوگ غار کے اندر داخل ہوئے تو وہاں قدیم مٹی کے گھڑے موجود تھے اور ان کے اندر محفوظ تھے ہزاروں سال پرانے صحیفے۔ انہی میں ایک نام بار بار سامنے آیا، ہنوک، وہ انسان جسے موت کبھی چھو نہ سکی۔ اسلام میں جنہیں حضرت ادرس کہا جاتا ہے، پیدائش کی کتاب میں ہنوک کا ذکر مختصر مگر انتہائی پراسرار انداز میں کیا گیا ہے۔ ہر انسان کے بارے میں لکھا گیا۔ وہ پیدا ہوا، اس نے زندگی گزاری، پھر وہ مر گیا، لیکن جب ہنوک کا ذکر آتا ہے تو اچانک انداز بدل جاتا ہے۔ ہنوک خدا کے ساتھ چلتے رہے، پھر وہ نہ رہے کیونکہ خدا نے انہیں اٹھا لیا۔ بس اتنا ہی، کوئی قبر نہیں، کوئی موت نہیں، صرف غائب ہو جانا۔ اور یہی سوال ہزاروں برس سے انسانیت کا تعاقب کر رہا ہے۔ ہنوک کہاں گئے؟ انہوں نے کیا دیکھا؟ کیا واقعی وہ 7 آسمانوں سے آگے گئے تھے؟ یہ وہ زمانہ تھا جب زمین آج جیسی نہیں تھی۔ عظیم طوفان سے پہلے کی دنیا عجیب، طاقتور اور خوفناک تھی۔ قدیم روایات کے مطابق اس دور میں انسانیت ترقی کر رہی تھی، عظیم شہر آباد ہو رہے تھے، لوگ علم حاصل کر رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ایک اندھیرا پوری دنیا پر پھیلنے لگا۔ کتاب ہنوک کے مطابق آسمان پر موجود فرشتوں کا ایک گروہ زمین کو دیکھ رہا تھا۔ انہیں واچرز کہا جاتا تھا، نگران فرشتے۔ ان کی تعداد 200 تھی۔ شروع میں ان کا مقصد صرف انسانوں کی نگرانی کرنا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ان کے دلوں میں بغاوت نے جنم لینا شروع کر دیا۔ خاص طور پر جب انہوں نے انسانی عورتوں کو دیکھا، ان کے سردار سیمیزا نے باقی فرشتوں کو اکٹھا کیا، اور وہ سب جبل ہرمون کی برف پوش چوٹی پر اترے۔ وہ رات غیر معمولی تھی۔ آسمان پر خوفناک بادل چھائے ہوئے تھے، برفانی ہوائیں چل رہی تھیں،
اور انہی پہاڑوں پر ان فرشتوں نے ایک ایسی قسم کھائی جس نے پوری تخلیق کا توازن بگاڑ دیا۔ انہوں نے خدا کے حکم کے خلاف جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر وہ ہوا جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ان گرے ہوئے فرشتوں نے انسانی عورتوں سے تعلقات قائم کیے اور ان کے ملاپ سے پیدا ہوئی ایک خوفناک نسل، نیفیلم، دیو قامت مخلوق، ایسے جنات جو عام انسانوں سے کئی گنا بڑے اور طاقتور تھے۔ شروع میں لوگ انہیں دیوتا سمجھتے تھے، ان کی طاقت ناقابل یقین تھی، لیکن جلد ہی ان کی بھوک زمین کے لیے عذاب بن گئی۔ وہ کھیتوں کی فصلیں ختم کرنے لگے، جانور غائب ہونے لگے۔ پھر ایک وقت آیا جب زمین ان کے لیے ناکافی ہو گئی، اور تب انہوں نے انسانوں ہی کو اپنا شکار بنانا شروع کر دیا۔ شہر جلنے لگے، دریا خون سے بھرنے لگے، معصوم لوگوں کی چیخیں آسمان تک پہنچنے لگے۔ دنیا خوف میں ڈوب چکی تھی، لیکن تباہی صرف جسمانی نہیں تھی۔ اصل فساد علم کا تھا۔ گرے ہوئے فرشتوں میں ایک فرشتہ تھا، عزازیل۔ اس نے انسانوں کو وہ راز سکھائے جن کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اس نے انہیں لوہے سے تلواریں بنانا سکھایا، جنگ کرنا سکھایا، جادو سکھایا، ستاروں کی حرکت سمجھائی، خفیہ علوم سکھائے، حتیٰ کہ سنگھار اور حسن کے راز بھی انسانوں کو دیے گئے۔ یہ وہ علم تھا جو وقت سے پہلے انسانوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اور یہی علم انسان کے دل میں غرور، لالچ اور طاقت کی بھوک پیدا کرنے لگا۔ لوگ بدلنے لگے، رحم ختم ہونے لگا، دنیا طاقتور اور کمزور میں تقسیم ہو گئی، اور پھر زمین پر فساد اپنی آخری حد کو پہنچ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت انسانوں کی فریاد آسمان تک پہنچی۔ فرشتوں نے زمین کی طرف دیکھا، مائیکل، جبریل، رافائیل، یوریل۔ انہوں نے دیکھا کہ انسانیت تباہی کے کنارے پہنچ چکی ہے، اور تب خدا نے فیصلہ کیا کہ اب انصاف ہوگا۔ لیکن اس فیصلے سے پہلے ایک انسان کو چانا گیا، ہنوک۔ ایک رات ہنوک آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے جب روشنی سے بھرپور فرشتے ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ زمین لرزنے لگی، ہوا رک گئی، اور پھر ہنوک کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ وہ بادلوں سے اوپر اٹھتے گئے، ستاروں سے آگے، کائنات کے ان حصوں کی طرف جہاں انسان کی نظر کبھی نہیں پہنچی تھی۔ پہلے آسمان میں انہوں نے ہوا بارش اور اولوں کے خزانے دیکھے جنہیں فرشتے کنٹرول کر رہے تھے۔ دوسرے آسمان میں انہوں نے ان گرے ہوئے فرشتوں کو دیکھا جو تاریکی میں زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ کبھی عظیم فرشتے تھے، لیکن اب سزا کے منتظر قیدی بن چکے تھے۔ ہنوک انہیں دیکھ کر رو پڑے۔ تیسرے آسمان میں انہوں نے جنت اور جہنم دونوں کو دیکھا۔ ایک طرف نور، سکون اور خوبصورتی تھی، دوسری طرف آگ، چیخیں اور اندھیرا۔ ہر روح کو اس کے اعمال کے مطابق جگہ دی جا رہی تھی۔ پھر آخرکار ہنوک ساتویں آسمان تک پہنچے، اور وہاں انہوں نے خدا کا عظیم عرش دیکھا۔ آگ کے شعلے اس کے گرد گردش کر رہے تھے، کروڑوں فرشتے سجدے میں تھے۔ روشنی اتنی شدید تھی کہ انسانی آنکھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہنوک خوف سے کانپ اٹھے۔ پھر فیصلہ سنایا گیا، گرے ہوئے فرشتے کبھی واپس آسمان نہیں لوٹیں گے۔ نیفیلم ختم کر دیے جائیں گے، اور زمین کو پاک کیا جائے گا۔
اسی مقصد کے لیے عظیم طوفان آنے والا تھا۔ ہنوک کے پڑپوتے نو کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک عظیم کشتی بنائیں۔ لوگ ان پر ہنستے رہے، انہیں پاگل کہتے رہے، لیکن آسمان خاموشی سے بدل رہا تھا۔ بادل سیاہ ہوتے جا رہے تھے، زمین لرز رہی تھی، اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ پہلے چند قطرے، پھر طوفان، پھر ایسا سیلاب جس نے پہاڑوں تک کو نگل لیا۔ شہر ختم ہو گئے، سلطنتیں ڈوب گئیں، اور دنیا دوبارہ خاموش ہو گئی۔ صدیوں بعد کتاب ہنوک دنیا سے تقریباً غائب ہو گئی، لیکن ایتھوپیا کے قدیم خانقاہوں میں راہبوں نے اسے محفوظ رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ ایک وارننگ ہے۔ اور آج، ہزاروں سال بعد، جب انسان دوبارہ طاقت، ٹیکنالوجی اور خطرناک علم کے دور میں داخل ہو رہا ہے، ہنوک کا سوال پھر زندہ ہو گیا ہے۔ کیا انسان دوبارہ وہی غلطی دہرا رہا ہے؟ بادلوں سے آگے، ستاروں کے درمیان، پھر اچانک اسکرین سیاہ ہو جاتی ہے، اور آخری آواز گونجتی ہے، کیونکہ انصاف کا دن مقرر ہو چکا ہے۔ اور اس دن پہاڑ بھی موم کی طرح پگھل جائیں گے۔